انڈسٹریز پر آپ کارروائی کرتے ہیں تو وہاں اثر رسوخ والے لوگ آتے ہیں، پھر آپ کو مختلف کالز اینڈ لیٹر ریسیو ہوتے ہیں. ڈائریکشن کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. قابو پانے کے لیے پوری دنیا درخت لگاتی ہے. وینزویلا میں اسے کٹائی کر کے ختم کیا جا رہا ہے. انڈسٹریل ویسٹ یہ عام فضلہ نہیں ہوتا. کوئی بھی پروجیکٹ ہاؤسنگ اسکیم ہو یا جو بھی ہو، وہ شروع کرنے سے پہلے ان کو EPA سے اپروول لینی پڑتی ہے. سر مختلف جتنے بھی انڈسٹریز ہیں ان کا جو دھواں ہے وہ ہائٹ اسٹیشن پولیس اسٹیشن کے اندر آتا ہے. آپ 2 منٹ بیٹھ نہیں سکتے. جہاں پہ انڈسٹریل زون ہو وہاں پہ آپ بالکل ختم ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. درخت کاٹنا ایک بہت بڑا جرم ہے. یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. تیلیوں کا ایشو بہت پرانا ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ EPA کی طرف سے ان کو کٹنگ کی اجازت نہیں ہے. اب یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. ہم سب مل کے کام کریں گے تو شاید ہم بہتری لا سکتے ہیں. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہب سٹی شاپنگ مال نے. آج ہی آئیں اپنا قیمتی وقت بچاتے ہوئے اپنے شہر ہب میں ہب سٹی شاپنگ مال سے معیاری اور مناسب قیمتوں پر چیزیں خریدیں. ہب سٹی شاپنگ مال نصب بابا بلوچستان، مین آسڑی روڈ، ہب لسپیلا. السلام علیکم، میں خضر طارق. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش. ماحولیاتی آلودگی کو دیکھا جائے تو محکمہ ماحولیات اس پر کتنا قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. اس حوالے سے ہم نے خصوصاً لسبیلا کے اندر بہت سی انڈسٹریاں ہیں. اس حوالے سے ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر عمران سعید صاحب کو آج دعوت دی ہے کہ وہ ان سے سوالات بھی کریں گے کہ وہ کس طرح ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس پر قابو پانے میں اپنا کردار ادا کریں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا کہ ہب شہر جو کہ مین سے جو نالا گزر رہا تھا، یہ ایک پروجیکٹ تھا، یہ اس میں کہاں تک تعمیرات ہوئی ہے کہ اس کو جو اوپر سے آپ بالکل سیل کرنے جا رہے تھے تاکہ اس سے جو گندگی ہے جو تعفن ہے وہ نہ پھینک سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کافی پرانا پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ پہ حقیقت میں کافی کام ہوا اور اس میں ہمیں فنڈ بھی ایلوکیٹ ہوا، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے وہ فنڈ پھر لیپس ہو گیا. تو اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ بالکل تیار ہے اور شاید اس بجٹ میں ان کے لیے ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ مل جائے. وہ کور کریں گے تاکہ اس سے جو تعفن ایک قسم کا ہے وہ ختم ہو جائے. سر 2007 میں جو صنعتی فضلہ جو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے پروجیکٹ بنایا گیا تھا وہ تاحال ہر گورنمنٹ میں اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ ابھی ہوگا نیکسٹ میں ہوگا، لیکن تاحال وہ بھی اسی طرح التوا. دیکھیں یہ انڈسٹریل ویسٹ ہے. انڈسٹریل ویسٹ یہ عام فضلہ نہیں ہوتا. اس کو باقاعدہ اس کی ریسائکلنگ کا اپنا ایک ٹیکنیکل میتھڈ ہوتا ہے. اس کو انسنریٹ بھی کیا جاتا ہے، کچھ کو ری یوز بھی کیا جاتا ہے، کچھ کو ریسائیکل کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے فی الحال تو ایسی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جو یہ ویسٹ انڈسٹری سے اٹھاتی ہے اور اس کو فردر ڈسپوز آف کرتے ہیں یا اس کو ری یوز کے لیے مختلف جگہوں پہ ان کو اکٹھا کر کے اس کو دوبارہ سے ریسائیکل کیا جاتا ہے. تو فی الحال اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. ہاں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو گڈانی میں لگا رہے ہیں ہم، وہ ویسٹ مینجمنٹ فیسلٹی ہوگی. یہ ویسٹ مینجمنٹ فیسلٹی یہ جتنے گڈانی سے ہمارا چاہے وہ سلج ہو یا جتنا بھی ایسبسٹوز وغیرہ جو بھی ہو، جس طرح کا بھی ہمارا ویسٹ ہے اس ویسٹ مینجمنٹ فیسلٹی میں وہ ٹریٹ ہوگا اور ہب کا جو بھی انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ بھی وہیں پہ ہی ٹریٹ ہوگا. تو وہ بھی ہمیں جیف کی طرف سے اس کو سپورٹ حاصل ہے. تو UNDP اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، MOCC اس کی نگرانی کر رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بہت جلدی آپ کو نظر آ جائے گا. سر تعمیراتی جو ہاؤسنگ اسکیم جتنی بھی ایشو ہو رہی ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو اس میں لیا جاتا ہے کہ آیا آپ لوگ سے پوچھا جاتا ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی میونسپل کارپوریشن اس کو ایشو کرتی ہے لیکن ماحولیات کا بھی کہیں نہ کہیں تو کردار ہوتا ہے نا اس کے اندر. یہی ہے نا، انفارچونیٹلی یہ ہمارے سیکشن 15 میں اس کا ہے. بیفور کمنسنگ مطلب آپ ریگولیشن میں دیکھ لیا یہ ہماری اس کی یہ کہ اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہاؤسنگ اسکیم ہو یا جو بھی ہو وہ شروع کرنے سے پہلے ان کو EPA سے اپروول لینی پڑتی ہے. ہمیں اس طرح کے کیسز ریکمینڈ نہیں ہوتے یا ہماری طرف فارورڈ نہیں کیے جاتے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کے خلاف عدالت میں کیس کیا ہوا ہے. EPT میں کیس چل رہا ہے. تو جیسے ہی آنریبل کورٹ ڈائریکشن دے گی ہم اس کے مطابق ہی اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں گے.
سر ماحولیاتی آلودگی پر پابندی قابو پانے کے لیے پوری دنیا درخت لگاتی ہے، تمام ملکوں میں درخت لگتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تو عمران خان کی گورنمنٹ میں درخت لگ رہے تھے، لسبیلا میں اسے کٹائی کر کے ختم کیا جا رہا ہے، تو محکمہ ماحولیات اس پر کیا دیکھیں اس میں آپ کی میڈیا ہی نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، کافی سارے جو اس طرح کے ٹرکس جو درخت سے بھرے ہوئے تھے ہم نے پکڑے، اس کو پولیس اسٹیشن کے حوالے بھی کر دیے، پولیس کے حوالے بھی کر دیے تھے۔ اب وہ ان میں کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جو ذاتی ملکیت کے ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے NOC دی جاتی ہے، تو ہم وہ اوورلیپ نہیں کر سکتے ان کے قانون کو یا ان کے ایکٹ کو۔ تو درخت کاٹنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کے لیے سزا بھی ہے گورنمنٹ ایکٹ میں۔ یہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ فورسٹ کے درخت کو کاٹیں۔ جو ذاتی درخت ہیں یا جو فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے جن کو NOC دیے وہ ایک الگ کیس ہے، ان کو اجازت ہے، باقی کسی کو اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ کرنی ہو عید کی شاپنگ اور وقت کی ہو کمی، آپ کو کراچی جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آپ کے اپنے شہر ہب میں ہب شاپنگ مال پیش کر رہا ہے مناسب قیمت پر معیاری چیزیں۔ ہب سٹی شاپنگ مال، جہاں بڑوں، بچوں اور خواتین کے جوتے، کپڑے اور دیگر اشیاء مناسب قیمت پہ دستیاب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا ہر سال آپ کو پتہ ہے جو بھی آپ سٹی شاپنگ مال کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا سیل لگا دیتا ہے جو کسٹمر کی فائدے کے لیے۔ اس بار تو انشاءاللہ ہم نے خصوصاً جو بچوں کی جوتے ہیں اور چپل ہیں اس کی اسٹال بھی لگے گا 10 رمضان کے بعد بار، جو اس میں ہم کمائی نہیں کریں گے، وہ صرف غریب عوام کے لیے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ سٹی کی طرف سے بالکل بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے یہ جوتے کا اسٹال لگ رہا ہے۔ اور باقی ہم نے پہلی بھی جب یہاں پہ جو بھی کاروبار یہاں پہ اسٹارٹ کیے ہوئے، اس میں ہے 2 روپے مہنگا نظر آتا ہے لوگوں کو، مگر یہ اوریجنل چیزیں ہیں جو اب چوکی میں ہم نے لایا، یہ آپ کو گول پلازا میں یا طارق روڈ میں یا صدر میں یا ڈیفینس بھی علاقوں میں ملتے ہیں، وہ چیز ہم نے لایا ہوا ہے، کیونکہ عام یہاں پہ بازاروں میں نہیں مل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہر چیز کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی کپڑے ٹوٹل سیل کے حساب سے ملتے ہیں، جس میں بہت کم پرافٹ ہم نے رکھا ہے، سیل لگایا ہوا ہے۔ جو لوگ 1200 1000 کا بیچ رہے ہیں، اسی چیزوں کو ہم نے 600 روپے کا سیل لگایا ہوا ہے، 250 کا سیل لگایا ہوا ہے، 350 کا سیل لگایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ سٹی شاپنگ مال کی طرف سے اس بار بھی انشاءاللہ اپنے عوام کے لیے کم سے کم ریٹ میں مال دستیاب ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہی آئیں، اپنا قیمتی وقت بچاتے ہوئے اپنے شہر ہب میں ہب سٹی شاپنگ مال سے معیاری اور مناسب قیمتوں پر چیزیں خریدیں۔ ہب سٹی شاپنگ مال، نصب بابا بلوچستان، مین آسڑی روڈ، ہب لسبیلا۔ دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر عمران سعید صاحب سے۔ سر، جو ریسنٹلی آپ نے کارروائی کی تھی پلاسٹک تھیلیوں کے خلاف، آپ تو بازار میں سریعام تھیلیاں اڑتی اور بکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، یہ تیلیوں کا ایشو بہت پرانا ہے اور انوائرمنٹ کو جتنا بڑا نقصان تیلیوں نے دیا، میرا نہیں خیال، لوکل انوائرمنٹ کی بات کروں کہ کسی اور چیز نے کیا ہوگا۔ تیلیاں انتہائی مضر صحت ہے اور اس کے ختم ہونے کا کوئی معیار آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ 200 سال بعد یہ تیلیاں ختم ہوگی، 300 سال بعد۔ اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسی آئی ہے یہ 40 مائکرون کے قریب۔ 40 مائکرون یہ یعنی اس طرح کے تیل ہیں جو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو اس سے کم کے تیل ہیں ان کی اجازت نہیں ہوگی، باقی 40 مائکرون یا اس سے اوپر کے جتنے بھی تیل ہیں وہ بے شک استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، گزشتہ دنوں گڑانی شپ بریکنگ یارڈ میں آپ نے جہاز کو سیل کیا تھا، پر اس کے باوجود وہاں جو ہے نا کام ہو رہا تھا، پھر وہاں آگ بھڑک اٹھی، اس میں چند مزدور جھلس گئے تھے۔ وہ سر اس کے بعد آپ نے اس کو سیل کیا، اس پر ابھی تک کوئی ایکسپیکشن ہوئی؟ تاحال وہ سیل ہی ہے؟ وہ جہاز جو ہے آپ کو پتہ ہوگا وہ مرکری کنٹینیٹڈ جہاز تھا، اس کے لیے ایک انکوائری چل رہی ہے، اسی کا ہم ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک، لیکن وہ انکوائری کی رپورٹ آ گئی ہے تو اس کو ابھی تک کٹنگ کی اجازت نہیں ملی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ EPA کی طرف سے ان کو کٹنگ کی اجازت دی ہے، ہم اس کو
ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि इसको अभी तक कटिंग की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरा ये है कि उस जहाज़ पे हमने काम बंद करवा दिया था, उसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी तक भी चल रही है, लेकिन उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ वो मटेरियल जो कि ऐसे ही कोई गैस की मौजूदगी या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा तेल जिससे काम करते हुए आग भड़क सकती है या उससे मज़दूरों की जानों को ख़तरा हो सकता है, जब तक वो हम क्लियर नहीं करवा देते तब तक इसकी कटिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके लिए एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, उनकी तरफ से इस एक्सप्लोसिव का सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम इनको NOC अवार्ड नहीं कर सकते। सर मुख्तलिफ जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो धुआं है वो हाइट स्टेशन, पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते, इतना धुआं शदीद होता है। जब रात को ज़्यादा शबनम जिस दिन पड़ती है तो उस दिन ये धुआं रुक जाता है, फिर आप शहर में आप इस तरह आपको महसूस होता है कि शायद धुंध है, वो धुआं होता है। तो सर इसके लिए महकमा माहौलियात इसकी रोकथाम के लिए कि आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एक तो आपकी आबादी बिल्कुल इंडस्ट्री के करीब है, इंडस्ट्री के साथ ही घर है लोगों के, तो ज़्यादा अफेक्टेड वो लोग होते हैं वहाँ से। तो सर इसके लिए महकमा माहौलियात क्या कर रहा है कि इस पर कोई इक़दाम इस तरह कर रहा है कि इसको रोका जाए या इस पर काबू पाने के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पे इंडस्ट्री होगी वहाँ पे इस तरह के इशू ज़रूर होंगे। स्पेशली जो स्टील इंडस्ट्री है उनके इमिशंस का ज़्यादा इशू होता है। जैसे हमने स्क्रबर्स वगैरह लगवा दिए हैं। स्क्रबर्स जो होते हैं ये मोस्टली धुएँ को कंट्रोल किया जाता है, उस धुएँ को फिर ट्रीट करके दोबारा हवा में रिलीज़ किया जाता है। ये स्क्रबर, इनका एक मसला ये है कि ये स्क्रबर हर 5 से 6 घंटे के बाद इनको हटा के उस पर दोबारा इनको रॉ मटेरियल डालना होता है। तो वो जो आपका 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड का जो टाइम होता है उसमें आपको धुआं ज़रूर नज़र आएगा, उसका कोई हल नहीं है। उसके लिए अब हमने एक और टेक्नोलॉजी की बात चल रही है इन्हीं फैक्ट्री वालों की, तो वो हबीब स्टील मिल वालों ने अभी लगाई हुई है, देखते हैं वो कितना इफ़ेक्टिव होगा। तो अगर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ तो उसकी तरफ ही फैक्ट्री वाले शायद चले जाए। तो सर ये देखिए इन्होंने तो ये लगा लिया जो जैसा कह रहे हैं, तो ये इसका प्रॉपर हल तो नहीं है ना? देखिए प्रॉपर हल आप महकमा माहौलियात ने निकाला है ना? प्रॉपर हल यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। मैंने पहले बताया जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन हो वहाँ पे आप बिल्कुल ख़त्म है ये तो आप नहीं कह सकते ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक जितना भी कंट्रोल हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल है, वो हम ज़रूर करेंगे। तो इंडस्ट्री से पॉपुलेशन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए एज पर लॉ? ये एज पर लॉ मुझे नहीं पता, ये तो हम उसके लीडा के एक्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी इंक्रोचमेंट भी हुई है, बहुत सारी फैक्ट्रियों पे कब्जा हुआ है, वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ बन गई है। इस पे MD लीडर साहब ने कार्रवाइयाँ की भी हैं और शायद कर भी रहे हैं इसमें। ठीक है सर। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडस्ट्रीज वालों को और आपकी आवाम को माहौलियात पे किस तरह? मैसेज मेरा यही है कि देखिए, कानून बनता है आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, उसमें आवाम के लिए रिलीफ ही दिया जाता है। उस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ बनती है। अथॉरिटीज़ ना आपकी डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ है, ना आवाम के बहबूद को कम करने या ख़त्म करने की उसको किसी की इजाज़त देती है। मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट से यही गुजारिश है कि बजाय हम उनके पास जाएं, हम उनसे रिक्वेस्ट करें या हम उनको नोटिस करें कि वो अपनी फैक्ट्री पे स्क्रबर लगाए या ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं या जो भी सारे हमारे बायलॉज जो भी है वो सारे उसको एग्जीक्यूट करें। वो ख़ुद पढ़ा लिखा माशरा है हमारे शाला से, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पढ़े लिखे हैं, वो ख़ुद इसको एग्जीक्यूट करवाएं। और दूसरा आवाम से भी यही हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो उनके हाथ में है, जो वो कर सकते हैं, कम से कम वो करें। मिसाल के तौर पे ये तेलियाँ हैं, इसको कम से कम कर लें। आप एक तेली है, उसमें आप घर में सौदा लाते हैं, फेंक देते हैं। अब वो तेली 200 साल, 150 साल, 100 साल, उसका कितना टाइम लिमिट है ये किसी को आज तक नहीं पता। उस तेली का इस्तेमाल ही कम कर दे, कम से कम। ये तो हमारे हाथ में। चलिए वो नहीं करते, उस तेली को एक गिरा लगा के ही फेंक दे। मेरा तो यही मैसेज है। हम सब मिल के काम करेंगे तो शायद हम बेहतरी ला सकते हैं। यस, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट इसमें
इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जब तक पूरा माशरा, पूरे आवाम इसमें मदद ना करे। थैंक यू। सर ज़राए बताते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ पर आप कार्रवाई करते हैं तो वहाँ असर रसूख वाले लोग आते हैं, फिर आपको मुख्तलिफ कॉल्स एंड लेटर रिसीव होते हैं, तो क्या ये हकीकत है, वाकई आप दबाव का शिकार हैं? ऐसा भी नहीं है। देखिए माशाल्लाह से हमारे जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ है वो बैठी हुए हैं, हम उनके डायरेक्शन के बगैर कोई काम नहीं करते, हम उनसे अप्रूवल लेके सारे काम करते हैं। तो भले हमें कोई भी फ़ोन आ जाए, कहाँ से भी कोई भी लेटर आ जाए, तो हम अपने हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि सर हमने एज़ पर लॉ ये काम कर लिया, तो फिर वो एज सच इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो जितने भी फ़ोन कर रहा है, कितना भी दबाव डाले। सर एट अ टाइम अगर इमरजेंसी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ऐसा हो रहा है जो अगेंस्ट लॉ जा रहा है, तो आप फिर क्या आप अथॉरिटीज से अप्रूवल लेंगे या डायरेक्टली उस पर जो है एक्शन करेंगे? देखिए हमें जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन लेती है, जो मुझे पावर डेलीगेट हुए हैं उसके मुताबिक तो हम अपनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ हमारी लिमिटेशन से जो बाहर होते हैं वो फिर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है मजबूरी में। बहुत शुक्रिया सर Thank you, आपके sir. वक्त का। ये थे डिप्टी डायरेक्टर जनाब सईद काकड़ साहब, इमरान सईद काकड़ साहब। इनसे गुफ्तगू की, हमने माहौलियात के बारे में बहुत कुछ जाना। आप फिर एक दिन एक नए शख्स, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ज़िंदगी ने वफा की, सांसों ने साथ दिया, तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त।